رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. یہ جو رمضان کی گھڑیاں ہیں، یہ جو رمضان کا وقت ہے، یہ جو گزر رہا ہے، یہ بیسیکلی یہ ہمیں یاد دلاتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا. ساری رات عبادتوں میں مصروف رہنا، تراویح پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق پیدا کرنا ضرور کریں. لیکن جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں. اور یتیم لوگ اور وہ لوگ جو کہ کسی آفت زدہ علاقے میں رہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا اور جذبے کے ساتھ کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ کسی تعارف کی محتاج نہیں الماس بٹ صاحبہ، اور وہ آج ہمیں جو چھوٹے بچے، ان کی کیئر، ان کا ان کے جو بھی ان کے مسئلے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بے لوث کام کر رہے ہیں. مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ ایس او ایس کتنے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے؟ ایس او ایس کے اتنے پروجیکٹس ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے گاؤں میں سکولز کھولے ہوئے ہیں، دستکاریوں کے سکول کھولے ہوئے ہیں، قصور میں آپ دیکھیں ہر جگہ. اور یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا، کیونکہ اب یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی اسکل بھی ہونا چاہیے، تو ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی اپنے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں جہاں بچے جو ہیں کوئی نہ کوئی اسکل حاصل کرتے ہیں. پنڈی میں، ملتان میں، کراچی میں ہم نے ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں. اور وہ صرف یہی نہیں کہ جی ایس او ایس کے بچوں کے لیے، باہر کے بچوں کے لیے بھی. اور وہ جو ان کا ٹیکنیکل ڈپلومہ ہوتا ہے، اس سے بچے باہر بھی جاتے ہیں، جابز لیتے ہیں. اور یہ ان کے لیے اتنے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں، کیونکہ ہر ایک بچہ سی ایس ایس نہیں کر لیتا، نہ ہر بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. بالکل صحیح. ہر ایک نے اپنے دماغی جو قابلیت ہے اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. تو جو میٹرک ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بچے کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ضرور کرے. اس کے بعد ہے کہ کوئی سکل ضرور لے، جو نہیں پڑھنا سکتے تو ان کو ہم کوئی نہ کوئی سکل دیتے ہیں. ایون لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے کہ جی میٹرک کے بعد اب بڑا ہوتا ہے بچیوں کو شوق، جی بیوٹیشن بننا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. کہ اب تو کمپیوٹرز کے لیے اتنا ہے، اتنے کمپیوٹر کورسز کروا رہے ہیں. اور یہ سارا ایسس کروا رہے ہیں. جی بالکل. آپ اتنے ہمارے 16 شہروں میں ہیں تو آپ دیکھیں وہاں سے کتنے بچے سکسیسفل ہو کے نکل چکے ہیں، جو کامیابی سے زندگی میں اپنے زندگی چلا رہے ہیں. کہ اتنے کامیاب ہیں، جو کرنل ہے، جو میجر ہے، جو بینکر ہے، جو انجینئر ہے. کتنے ہیں جو انجینئر، اور کئی تو ہیں کہ اپنے ہیڈ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کو اس وقت. ایک عام بچہ آپ کے ادارے میں آنا چاہتا ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں ہم لیتے ہیں صرف آرفنس کو یا ابینڈنڈ بچوں کو. اچھا. ایس او ایس صرف آرفنز اور ابینڈنڈ بچوں کو. اس کے علاوہ بچے بھی آتے ہی ہوں گے؟ ہاں جی آتے ہیں، لیکن جس طرح کا آپ انوائرمنٹ بتا رہی ہیں، جی جس طرح کا ماحول بتا رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگر اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیج دیا جائے تو میں بہت فائدہ اٹھاؤں گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہمارے وزٹرز ہوتے ہیں اوبویسلی باہر سے جو آتے ہیں ڈاکٹرز، اور یہ پاکستان میں بھی جو بڑے جتنے بھی ہیں سب وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ آپ کا ماحول کیسا ہے اور کس طرح کا آپ سٹینڈرڈ بھی دے رہے ہیں، اور جو ہے بچوں کی تربیت نظر آتی ہے. ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہ جی میری 2 بچیاں، انہوں نے ایک بہت بڑے اسکول کا نام لیا کہ وہاں پڑھتی ہیں، او لیولز کر دیا، ایک بڑی اے لیولز کر دیا، جن کی لاکھوں فیسیں. ہاں. اور میں وہاں اتنے سالوں سے ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں. تو کہتا ہے آج تک وہاں مجھے، میں کبھی فی دینے یا کسی مسئلے کے لیے آفس میں گیا ہوں، بچے میرے آس پاس ہوتے ہیں، کبھی کسی بچے نے مجھے سلام نہیں کیا. اچھا. اور آپ کے ہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں دائیں بائیں ادھر آیا ہوں، ہر بچہ مجھے سلام کر رہا ہے جو کہ مجھے جانتا نہیں. ادب سکھاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جی اسلام میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ سلام کریں دوسرے کو. تو یہ میں کہا جی ہم، یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بچے کو ہم اپنی دینی تعلیمات سے بھی اس کو روشناس کریں. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے آگے جا کے اپنی زندگی شروع کرنی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات ہوتی ہے نا، ایک بچہ یا ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ عبادت گزار بنے، ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ خدمت گزار بنے. عبادت گزار اور خدمت گزار آپ سمجھ رہی ہوں گی. آپ بچوں کو جو ہے عبادت گزار بنا رہے ہیں، یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ادب بھی. بالکل. یہ اور خدمت گزار بتاتی ہوں نا کہ اب ہر گھر میں یہ جو مائیں ہیں ان کی اپنی ماں تو نہیں ہے نا، یہ تو امپلائڈ بائی دی ادارہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بچے ان کی عزت کرنا سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کے ان کی. اور ایسے بھی درد ہے بچے کے دل میں، اس کو ماں کی محبت نہیں ہے. اور یہی ہے نا کہ جب ہم کسی بچے کو گود میں لے لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو وہ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ماں کے ارد گرد گھومتا ہے. اس کی وہ ماں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ ایک کپل آیا ہمارے پاس
کہ جی کہ ماں نے والد اس کا بچے کا فوت ہو گیا ہوا تھا, ماں نے دوسری شادی کی, اور اب وہ جو ستیلا باپ ہے اس کو رکھ نہیں رہا تھا, تو وہ ہمارے پاس لے کے آئی, یہ 5 year old چائلڈ. تو میں نے اس کو کہا بڑا کہ جی آپ اس کے خامند کو, میں نے کہا ایک بچہ آپ کے گھر میں پل جاتا, پڑھ جاتا, تو یہ آپ کے لیے ثواب کا نہیں وہ ہوتا, صدقہ جاریہ نہ بن جاتا. کہ ہاں جی وہ, لیکن میرے والدین نہیں مانتے کہ یہ تمہارا خون نہیں ہے, اور اس طرح کی باتیں. اچھا جی خیر, بچے کو ہم نے لے لیا. اب وہ والدین جب جا رہے تھے تو بچہ جو ہے, ماں نے مڑ کے ایک دفعہ دیکھا, میں نے بچے سے کہا تم جا کے خدا حافظ تو کہہ لو, امی کو مل تو لو. کہتا نہیں ٹھیک ہے, چلتا ہے. ہاں چلتا ہے. 5 year old. تو میں نے کہا کہ بچے کیوں بیٹا؟ کہتا نہیں, جب امی مجھے کھانا دیتی تھی تو ابو پھر ان کو ڈانٹتے تھے, اس لڑائی ہوتی تھی ان کے, تو امی مجھے پہلے سے کھلا کے چھپا دیتی تھی. کبھی مجھے چرپائی کے پیچھے چھپا دیتی تھی, کبھی دروازے کے پیچھے کہ جی وہ دیکھے نہ مجھے, تو وہ ان کو غصہ آتا تھا. میں نے کہا اچھا. تو اب میرے ساتھ یہ بچہ گیا, میں اس کو لے کے گئی ایک گھر میں جہاں اس کی جگہ تھی کہ جی یہ بچہ اس گھر میں رہے گا. 2 دن کے بعد وہ بچہ مجھے ملنے آتا ہے آفس میں. میں نے اسے کینڈی دی, میں نے کہا خوش ہو, دل لگ گیا آپ کا؟ کہ ہاں جی لگ گیا. یہ باتیں کرتا رہا. اس کے بعد میں نے کہا اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ. وہ باہر گیا اور آئی وینٹ آفٹر ہم ٹو سی کہ کیا کرتا ہے. تو باہر پورچ میں خڑی دیکھ رہی ہوں, گھر سارے ایک جیسے ہیں. اچھا دیکھیں نا 20 گھر ہیں, سارے سب کا ایک ہی ظاہری بات ہے, وہ ایک ہی سٹرکچر ہے, اور سسٹم بھی ایک ولیج جو ہے نا, ہاں تو گھر ایک جیسے ہیں. تو وہ بچہ جا رہا ہے. ابھی میں نے کہا یہ پڑھ نہیں سکتا, یہ گنتی وہ نمبر جو لکھے ہیں یہ نہیں, لیکن وہ بچہ جا رہا ہے اور سیدھا اپنے گھر کی طرف مڑ گیا. آئی واز شاکڈ. میں آئی وینٹ آفٹر ہم کہ بیٹا تمہیں کس طرح پتا چلا کہ یہ آپ کا گھر ہے؟ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے. یہ ہوتی ہے کہ سینس آف بلونگنگ. آپ کو اس گھر میں اتنی محبت, اتنا پیار ملا ہے, ماں کا پیار, بہن بھائیوں کا پیار. وہ بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ صبح بچے, ماں ناشتہ بنا رہی ہے, جو بڑی بہن ہے وہ ان کے بال بنا رہی ہے, تیار کر رہی ہے ان کو, یہ ناشتہ لنچ تیار کریں گے, لو جی لنچ, اسکول جا رہے ہیں. تو بچے فرمائشی پروگرام کتنا ہوتا ہے تو کہ جی مجھے میں آؤں واپس تو امی میرے لیے یہ بنا کے رکھنا, میرے لیے سوئیاں بنا دینا, میرے لیے یہ کرنا. تو ان کی خواہشات چھوٹی چھوٹی جب ماں پوری کرتی ہے, اسکول سے آیا ماں نے گلے لگایا, تو محبت کی جو ہے وہ کبھی اس کو جب پوری کرتے ہیں, پوری ہم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے. تو تعلیم تربیت ساری ہم کرتے ہیں. ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا, کیسے چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ اچھا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے یہی بات ہوتی ہے نا کہ آڈٹ اسی لیے آتا ہے, جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کا, جو خود گورنمنٹ آف پاکستان کے جیسے ہم امپلائیز ہیں, تو وی ڈو دی آڈٹ, وی کنڈکٹ دی آڈٹ. تو اس میں ظاہر جو پبلک منی ہے جو گورنمنٹ آپ کو ایلوکیٹ کرتی ہے, جو فنڈز دیتی ہے کسی مقصد کے لیے, فار انسٹنس کوئی ہاسپٹل ہو گیا آپ کا, اسکولز ہو گئے, میں آپ کو ویسے ایگزامپل دے رہی ہوں, تو اس کے لیے ہم فار ایگزامپل ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ ایسا مطلب متعلقہ چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیسکلی آڈٹ نے یہی چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں. مطلب سیلریز تو آ ہی رہی ہیں امپلائیز کو. اگر کوئی جاننے والا آ جائے آڈٹ میں, تو جاننے والا آ جائے کیسے؟ کوئی تعلقات, کوئی سفارش, کوئی چیزیں نہیں. دیکھیں اب اس میں بھی ہم آڈٹ پورا 100% نہیں کرتے, اس میں کچھ پرسنٹیج ہمارا ہوتا ہے, وہی ہم کرتے ہیں. پیور ہوتا ہے سارا کچھ, ہاں جی پیور ہوتا ہے, پیور ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں رولز ریگولیشن, جو بھی ادارہ ہے جس کا رولز ریگولیشنز اس کے مطابق ہم ان کے چیک کرتے ہیں, اور پھر دین وی کنڈکٹ دی, اور دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی پریزنٹ دی رپورٹ. اتنے کام کرتی ہیں آپ, اتنا مصروف رہتی ہیں, رمضان کیسے گزارتی ہوں گی؟ دیکھیں رمضان تو پھر ظاہر سی بات ہے, اس کے لیے پھر آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ جی بالکل نکل آتا ہے, نکالنا پڑنا, اور نکالنا چاہیے. اچھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ مطلب سال میں ایک دفعہ آتا ہے, اور اس میں برکتیں اتنی زیادہ ہوتی, تو کیوں نہ پھر بندہ اس چیز کو اللہ سے اور قریب ہو اس خوبصورت مہینے میں. تو رمضان آپ کیسے گزارتے ہیں؟ میں جیسے سارے گزارتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. نہیں ہوتا ہے نا کہ کئی لوگوں کا بڑا ہوتا ہے گھر میں کہ میں نے اس مہینے میں 5 قرآن پاک ختم کرنے ہیں, کیونکہ گھر میں کئی لوگوں کا ماحول ہوتا ہے, میں نے یہ نوافل پڑھنے ہیں, میں نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے, میں نے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے لازماً اللہ کی عبادت اور اللہ کو دینے ہیں, یا میں نے 1 یا 2 گھنٹہ جو ہے وہ لوگوں کو, ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن کی میں نے خدمت کرنی ہے, ایسے اداروں کو, ایسے جگہوں کو, یا ایسے کوئی نہ کوئی بندے دماغ میں, مائنڈ میں پروجیکٹ
ہوتا ہے, کسی کو راشن لے کر دینا ہے, کچھ نہ کچھ تو چیزیں چلتی جی ہیں. یہ چیزیں بالکل ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں کہ آپ نے مطلب لوگوں کو زکوٰۃ بھی دیں, زکوٰۃ جس سے لوگ موسٹلی دیتے ہیں, ثواب بھی ملتا ہے ظاہر رمضان کے مہینے میں, اور پھر یہ کہ راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر وہ بھی بات ہے جہاں عبادات کا تعلق ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو اللہ کا معاملہ ہے, اور پھر وہی بات ہے اٹس سم تھنگ پرسنل. اب وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کر, جتنی اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی آپ اس حساب سے عبادت بھی کر لیں, نوافل بھی پڑھ لیں, قرآن پاک بھی ختم کر لیں. سو آئی تھنک یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی مطلب ایزیلی آپ کر سکیں. مطلب دین میں کوئی جبر نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ نے 5 ہے تو 5 ہی ختم کرنا, جو ایزیلی آپ کر سکیں سکون کے, جس میں آپ خود بھی مطلب فیملی لائف بھی آپ کی بیلنس رہے اور آپ دفتر بھی جا سکیں, آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکیں. تو اصل چیز تو حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد دونوں. گھر کو وقت دیا جاتا ہے اتنا؟ جی دیا جاتا ہے, مل جاتا ہے وقت. جی جی گھر والوں کا شکوہ تو ہوگا کہ کم وقت ملتا ہے. نہیں مل جاتا ہے, ٹائم مل جاتا ہے. دس از واٹ آئی کال ٹائم مینجمنٹ. اچھا اچھا بالکل. اچھا, ایک عام بندہ جیسے میں چاہتا ہوں جس طرح کی آپ نے انوائرمنٹ یا سچویشن بتائی ہے, آپ کے ادارے کے لیے کچھ کرنا چاہے, بچوں کے لیے کچھ دینا چاہے یا کچھ ہیلپ کرنا چاہے, وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا؟ کیا اس کو اجازت ہے یا بالکل کوئی اجازت نہیں؟ جی بالکل اجازت ہے, ہم اس مدد پہ ہی تو چلتے ہیں. اچھا, پاکستانی قوم میں یہی کہتی ہیں کہ فخر کرنا چاہیے ہمیں اپنے پاکستانی مسلم ہونے پہ, کیونکہ اتنی چیریٹی آتی ہے, اتنی چیریٹی آتی ہے. بہت لوگ اتنے ہمارے دیکھیں ہر ولیج میں 150 بچہ 100 بچہ تو ہر ایک میں ہے. آپ بطور ڈائریکٹر آڈٹ کرواتی ہیں؟ ہاں بالکل. کس سے, خود ہی یا کسی سے؟ نہیں جی خود ہی نہیں, ہمارے انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے, اچھا, ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے. اچھا, وہ اور کیا طریقہ کار ہے؟ ہیڈ آفس میں بھی جاتی ہیں, کیسے رپورٹس طریقہ جاتی ہیں, کیا طریقہ آڈیٹرز آتے ہیں. اچھا, اور ایک پائی جو ہے ہمارے پاس جو ہے, شفافیت کی وجہ سے ایس او ایس کا اتنا نام ہے کہ ایک جو چیز دیتے ہیں لوگ وہ پہنچتی ہے بچوں تک. ایک میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک دفعہ میں گھر سے باہر نکلی ہوں, آئی لیو آن دا پریمیسز. سو میں باہر آئی ہوں تو میں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جھنڈے کے پاس, اور بچے ادھر ادھر گزر رہے ہیں. تو میں گئی ان کے پاس, بات چیت کی, کہتی ہیں ہاں دیکھیں میں ہر سال آتی ہوں, میں آئی لیو ان نیو یارک اور یہ اور وہ. تو کہتی میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتی تھی, میں نے سنا ہے کہ جو این جی اوز ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جو سامان آتا ہے, ڈونیشنز آتی ہیں, وہ اس کو بیچ دیتے ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ سیلاب کے ایک انوائرمنٹ بنی ہے نا, جب سیلاب آتا ہے تو کمبل بھیج دیتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جی ضرور ہوتی ہیں اس ملک میں مانتی ہوں, لیکن ہمارا ادارہ نہیں یہ کرتا. ہمارے پاس جو چیز آتی ہے ہم اسے امانت کے طور پر اس کو سمجھتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں جن کا حق ہے, یہ جن کے لیے آتی ہے. لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شی اونلی ہیز مائی ورڈس, کہ میں کہہ رہی ہوں, اب شی مے بلیو اٹ اینڈ شی مے ناٹ بلیو اٹ. پر ایک تکلیف سی ہوتی ہے نا آپ کو کہ دیکھو اس کو پتہ نہیں یقین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میری بات کا. ابھی میں یہ سوچ رہی تھی تو چند بچے وہاں سے گزرے, ٹی وی ہال ہمارا ہے جس میں بچے آ کے کمیونٹی ہال میں ٹی وی دیکھتے ہیں, وہ گزرے. تو ایک دم یہ مجھ سے بات کری تھی نا, تو ایک دم چپ ہو گئی. میں نے اس کی طرف دیکھا, پھر میں نے نیچے دیکھا, میں نے کہا شاید کوئی ہے نا, کوئی کچھ ایسی چیز دیکھ لی ہے اس نے, کوئی چوہا کچھ ایسی کہ ڈر گئی ہے, یہ بول نہیں رہی. اس کے بعد آفٹر گڈ 2 minutes she was able to talk, اور کہتی ہے دیکھیں ابھی جو یہ بچیاں گئی ہیں نا, ان میں سے ایک بچی نے میری بیٹی کا وہ ڈریس پہنا ہوا ہے جو میں نے اس کے لیے ساکس سے اس کی برتھ ڈے کے لیے خریدا تھا. اچھا. تو میں نے کہا, اب حیران میں گئی, میں نے کہا دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ مجھ سے پتہ نہیں یقین کریں, اللہ نے جواب دیا, یہ اللہ نے آپ کو. کہتی ہے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ شاید اللہ کو میری بات بری لگی ہے, اللہ نے یہ میرے سامنے یہ کیا. وہ اتنی پریشان, اتنی امبیرس تھی کہ اس نے یہ بات اس نے کی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ایسا نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ بہت اس میں وہ ہوئی, بڑی دیر خاموش بیٹھی رہی بیچاری کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ سے, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اداروں میں ہوتی ہیں چیزیں, یہ نہیں میں کہتی, لیکن ایس او ایس کی یہی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کو زیادہ آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, دیتے ہیں. ہر ادارے کو ملتا ہے سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان بھی کوئی مدد کرتی ہے؟ ہاں جی بالکل کرتی ہے حکومت پاکستان کی. یہ کوئی زکوٰۃ کے پیسے؟ نہیں بھائی, زکوٰۃ کے پیسے نہیں. آپ نہیں دیتے؟
नहीं, कौन अदारा नहीं देता देता? है? हुकूमत की मैं बात हाँ, कर रही हूँ, हाँ। हुकूमत नहीं देती, हाँ। हुकूमत हमें जमीन देती है, जमीन देती हमारे है, free इतने of cost? प्रोजेक्ट्स, जी बिल्कुल, अच्छा। इतने प्रोजेक्ट्स हमारे बने हैं, हाँ। जो देखे ना, एक विलेज बन गया, उसमें इतने घर बने, फिर यूथ होम बना जहाँ बड़े लड़के रहते हैं, फिर स्कूल के लिए बिल्डिंग बनी, वो उसके लिए, फिर अब आजकल हम चिल्ड्रंस होम्स बना रहे हैं। हुकूमत साथ तो दे रही है आपका वैसे। यही तो कह रही हूँ कि हमारी तो हुकूमत साथ देती है, हम उसके बिल्कुल अपनी हुकूमत के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ज़मीन प्रोवाइड करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। फिर हुकूमती लोग जो हैं बहुत विजिट करते हैं, हाँ बिल्कुल आते रहते हैं, क्या सीएम हुआ, पीएम हुआ, हर बड़े लोग जो हैं, आईजी पुलिस हुआ, सब विजिट करते हैं, आते हैं बच्चों के साथ। ये नहीं है ये ईद के फोटोशूट दिनों के में, लिए नहीं है, ईद के दिनों में भी आते जी हैं? बिल्कुल आते हैं, हमेशा होता है कि सीएम तो जरूर, गवर्नर जरूर। अच्छा। अभी पीछे दिनों हमारे पास गवर्नर साहब आए, तो हमारी एक छोटी बच्ची है 6 ईयर ओल्ड, वो गुजर रहे, तो कहती है आपका नाम क्या है? अब मैंने एकदम उसकी तरफ देखा कि बच्ची, अब मैं कुछ कह नहीं सकती थी कि भाई मत बोलो या क्या, तो उन्होंने कहा बलीगुर रहमान। कहती है इतना मुश्किल नाम। अच्छा। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या? कहती है हबीबा। कितना छोटा सा नाम। हाँ, कहती है आपका नाम किसने रखा था? उसने कहा मेरी अम्मी ने। कहती है मेरी अम्मी ने भी रखा था। देख रहे हैं कितनी अच्छी आपने एनवायरनमेंट दी हुई है बच्चों तो को। बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, हाँ। तो जो उनको कॉन्फिडेंस किस तरह मिलता है? मोहब्बत और तवज्जो से। जब हम उनको इतनी तवज्जो देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, बच्चे को प्यार देते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त आपकी बात सुन के जो है वो बच्चों से मोहब्बत का वैसे ही जज्बा पैदा हो जाता है। रमज़ान कैसा आपका एसएस गुजारता है बच्चों के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।